کہ ہمارے بچپن میں سال بھر میں کتنی نظریں ہوتی تھیں؟ 22 رجب کی نظر ہوتی تھی. اب اس کے بعد 22 رجب کی نظر کے بعد ہمارے ہی سامنے امام حسن کا سبز دسترخوان آ گیا. وہ سبز نہیں، سبز، اس لیے جہاں سے آیا ہے اپنی حقیقت بھی تو بتائے گا. اس کے بعد اب روز ایک نظر، روز ایک نظر، روز ایک نظر ہو گئی کہ نہیں. اور اب عزاداری ہو چاہے محفل ہو، سارا زور دیگ چڑھانے پہ لگا دیا گیا. آپ یہ نہ سمجھیے اتفاقات ہے، یہ باقاعدہ طے شدہ سازشیں ہیں کہ ان کاموں میں لگا کے الجھا کے رکھو جو کام یا واجب نہیں یا مستحب نہیں بلکہ بس رسم و رواج ہے. کہیں آپ کو جناب علی اکبر کی ولادت تاریخ، جناب سکینہ کی ولادت تاریخ، ان میں سے اکثر آپ کو نہیں ملتی. اب کیوں ملنے لگی؟ اب کیوں ملنے لگی؟ پہلے کیوں نہیں ملتی تھی؟ اس لیے علماء نے پڑھ کے دیکھا کہ کوئی یقینی طور پر ہے ہی نہیں، بعض ہے ہی نہیں، تاریخ ہی نہیں ہے، اور لکھی ہوئی ہے کیلنڈروں میں، جنتریوں میں چھاپی جا رہی، پھیلائی جا رہی. آج ان کی ولادت، کل ان کی ولادت، پرسوں ان کی ولادت، روز ایک. ممکن ہے آپ کو میری بات بہت عجیب لگے، لیکن ان سب فروعات میں الجھا کے ہم کو اصل دین سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ماضی میں سب سے پہلے ایک لفظ امیر المومنین کا لقب مولا علی کے لیے مخصوص تھا. سارے ائمہ ہمارے امیر المومنین کے امیر ہیں، مگر سارے ائمہ جو مومنین کے امیر ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ لقب بس اور بس صرف ہمارے جد کے لیے، کسی کے لیے نہیں. لیکن مقابلے میں جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا؟ یزید بھی امیر المومنین بن گیا. تو القاب کو نیچے لا کے اپنے کو اوپر نہیں لے جا سکتے، لہذا القاب کو نیچے لانے کی مہم آج تک چل رہی ہے آپ کے سامنے. آپ دیکھ لیں، کل امیر المومنین سے جو مہم شروع ہوئی تھی وہ آج آیت اللہ اور جلوسلام تک پہنچ گئی. دو لفظ تھے مخصوص، ایک ہمارے 7ویں امام سے اور ایک ہمارے حضرت ابو الفضل عباس سے، باب الحوائج اور باب المراد. آج آپ غور کریں، ذرا سے دیکھیں، جو آپ کی خدمت میں واٹس ایپ آتے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ بے شعور دینداری پھیلانے کی اسرائیلی مشینیں ہیں جو کام کر رہے ہیں. تو آپ کو جناب علی اصغر کی ولادت کے وقت بھی لکھا ہوگا باب المراد علی اصغر کی ولادت مبارک، باب الحوائج سکینہ کی ولادت مبارک. یہ سب بے شعور دینداری سے فائدہ اٹھا کے انہیں پتا ہے کہ دین کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، لہذا انہیں انہی چیزوں کو الجھا کر کے بے دینی کا مقابلہ. غلام عسکری کی اصل پہچان تھی، سربراہ دینداری تھے وہ، کہ اب ہم بے دینی کا مقابلہ ہمیں دو طرح سے کرنا ہے، ایک کھلی ہوئی بے دینی کا اور ایک بے شعور دینداری کا. اور اس وقت دشمن بے شعور دینداری کے ذریعے ہمارے دیندار طبقے کو ختم کرنے کے پیچھے پڑا. تنظیم